اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کی خصوصی ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ذاکرہ شہلا عباس اپنے پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ وہ پروردگار جو اپنی محبت کا تعارف کراتا ہے تو ارشاد کرتا ہے کہ میں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے۔ احسان ہے پروردگار دو عالم کا کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی سعادت بخشی۔ ہر دن اللہ کا تخلیق کردہ ہے، ہر مہینہ پروردگار دو عالم کو تخلیق کردہ ہے، لیکن ہر دن اور ہر مہینے کو یہ منزلت حاصل نہیں جو ماہ مبارک رمضان کو حاصل ہے۔ ہر دن اللہ کا تخلیق کردہ ہے، ہر مہینہ پروردگار دو عالم کو تخلیق کردہ ہے، لیکن ہر دن اور ہر مہینے کو خلاق دو جہاں نے اپنا دن اور اپنا مہینہ نہیں کہا، اور پروردگار دو عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ جب خلاق دو جہاں کسی بھی چیز کو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے تو اس کی عزت، اس کی توقیر بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک مشت خاکی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کی جو خدا سے نسبت ہے اس کی عزت و توقیر کیا ہے، کیونکہ وہ خدا تک پہنچانے والی ہے۔ اور ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان کی عظمت باقی مہینوں میں اتنی ایسی ہی بلند ہے جیسے تمام انسانوں میں ان خاصان خدا کی جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے۔ پروردگار دو عالم نے ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ قرار دیا۔ جب ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ استقبال ماہ رمضان ہے۔ یعنی کتنی عجیب اور مقام فکر ہے کہ خدا نے کسی مہینے کے آغاز سے پہلے اس کے استقبال کی، اس کی تیاری کی کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور استقبال ماہ رمضان کو درک کرنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے 3 دن کے روزوں کا جتنا اصرار کیا ہے استقبال ماہ رمضان کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ تزکیہ نفس کا نام ہے، روزہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام ہے۔ جب ہمیں پورے مہینے ہی روزے رکھنے ہیں تو پھر اس سے پہلے اس کی تیاری میں 3 دن کا روزہ یقیناً یہ تمام مومنین کے لیے، تمام پروردگار دو عالم کی خوشنودی کو چاہنے والوں کے لیے ایک مقام فکر ہے کہ خدا اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفوس کو پاک کر لیں۔ اور استقبال ماہ رمضان کی طرف پروردگار دو عالم ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور استقبال ماہ رمضان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور ماہ رمضان کی معرفت کو درک کرنے کے لیے کہ ہم اس کے روزے اس طرح رکھیں جس طرح پروردگار دو عالم چاہتا ہے، اس سب کو سمجھنے کے لیے ائمہ طاہرین کی بیان کردہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ بیت اللہ خانہ خدا، کعبۃ اللہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم مکانی ہے، اور ماہ مبارک رمضان پروردگار دو عالم کا حرم زمانی ہے۔ اور حرم مکانی اور حرم زمانی میں کیا فرق ہے اس کو علماء نے بیان کیا کہ حرم مکانی یعنی جو چیز خدا سے منسوب ہے، وہ گھر خدا سے منسوب ہے، اس لیے حرم مکانی ہے۔ تو جب ہم اس گھر کی طرف جانے کے لیے رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ جب خانہ پروردگار دو عالم پر نے پہلی نگاہ پڑی تو اس وقت ہماری کیفیت تبدیل ہو گئی۔ پروردگار سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب کرے۔ جب انسان خانہ پروردگار دو عالم کی طرف جاتا ہے، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کو ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے جو اسے عام زندگی میں نصیب نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ خدا کی خوشنودی اس کے لیے سب سے اولین خواہش ہوتی ہے، اور دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم حرم مکانی کی عظمت کو ہی دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حرم زمانی جو خدا کا ایک ایسا کرم ہے کہ حرم مکانی کی طرف ہمیں چل کر جانا ہوتا ہے، حرم زمانی خود ہم تک چل کر آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی،
اس کے لیے ہمیں کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ماہ مبارک رمضان سب کے لیے اور سب تک پہنچتا ہے. خدا کا یہ فیض، خدا کا یہ لطف ہر ایک تک پہنچتا ہے. اور جب تو پھر ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے جب ہم اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں. اور استقبال ماہ رمضان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے پاس جو قیمتی خزانے موجود ہیں اس میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ ہے. وہ خطبہ شعبانیہ جو وظائف کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جو رسول خدا کا وہ خطبہ کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے دیا، اور جس میں آپ نے فرمایا اے لوگوں، تمہاری طرف بابرکت رحمت اور گناہوں کے معاف کرنے کا ہونے کا مہینہ آ رہا ہے. خدا کے نزدیک یہ مہینہ سب مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں. اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں. اور پھر اس کی عظمت کو اور بلند کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں زندگی کی ہر گھڑی اور ہر ساعت سے بلندتر ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے جملے ہر اس شخص کو جو پروردگار عالم کی خوشنودی چاہتا ہے اس کے لیے ایک مقام فکر ہے کہ خدا تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک اس دنیا میں رہیں گے، اور تمام انسان اور تمام مخلوقات، ان سب کا رزق عطا کرنے والا پروردگار دو عالم ہے. لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے کہ میں میزبان ہوں اور تم سب میرے مہمان ہو. اور اسی لیے علماء ان جو اثاثے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں، یعنی خطبہ شعبانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مناجات شعبانیہ جو مولا کائنات کی ہے، اور دعائے امام زین العابدین اسلام جو آپ نے آمد ماہ رمضان پہ دی ہیں. تو یہ خزانے ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو استقبال ماہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. مناجات شعبانیہ کے لیے علماء اور مراجعین کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مناجات شعبانیہ سے مزین کر لو، اس لیے کہ مناجات شعبانیہ ہمیں خدا کی طرف پہنچنے میں سنوارنے کی توفیق عطا کرتی ہے. مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں پروردگار عالم کے قریب کرتے ہیں. آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا سکھاتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھاتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں بار بار مناجات شعبانیہ پڑھو اور اس سے اپنے آپ کو مزین کرو. رک سکتے ہیں ایک منٹ، ایک سیکنڈ. خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم سب پروردگار عالم کے مہمان ہو، خدا میزبان ہے. اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مناجات شعبانیہ کو بار بار پڑھیں، جس میں مولا کائنات ارشاد کرتے ہیں میرے خدا مجھے وہ دل دے دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کر دے. اور پروردگار تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر دے. خدایا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق دے اور ذوق دے. اے خدا مجھے اپنے دوستوں میں سے قرار دے. ہم سب خدا کی بارگاہ میں مناجات شعبانیہ کے صدقے سے، خطبہ شعبانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ ٹھہراتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو نے ہمیں اتنی بڑی عزت اور عظمت سے نوازا کہ ہم تیرے مہمان بننے والے ہیں. ہمیں تو نے اپنی مہمانی کا شرف عطا کیا ہے. پروردگار ہم اس ماہ رمضان کو صحیح طور پر درک کریں، ہم اس کی معرفت کو صحیح طور پر حاصل کریں، اور ہم ایسے روزے رکھیں جو جن سے تو خوش ہو اور ہم تیری خوشنودی کو پا سکیں، جو اصل عبادت ہے. خدا کی بارگاہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم انی اسألک بحق علی وانت الاعلی،
اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم انی اسألک بحق حسن وانت المحسن، اللہم انی اسألک بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ جو وجہ کائنات ہیں، جو جوہر کائنات ہیں، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے دل کو وہ شوق عطا کر دے جو مناجات شعبانیہ میں امام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں تیرے قرب کی خواہش ہو، اور پالنے والے ہمیں اپنا سچا فرما بردار بنا دے، ہمیں دنیا کی خواہشوں سے دور کر دے، اور تیرے قرب کی خواہش ہمارے لیے سب سے اول اور سب سے ضروری ہو۔ اور پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا ہوں، یہ وبا ہمارے ملک سے اور ساری دنیا سے دور ہو جائے۔ اور پروردگار ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا ہو، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا ہو، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا ہو، اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین، ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔